ہوگی فرصت کبھی تو سوچیں گے، ہوگی فرصت کبھی تو سوچیں گے، کس کو چاہیں گے کس کو چھوڑیں گے۔ آج آنکھوں میں ٹھہرنے والے دل کے اندر کبھی تو اتریں گے۔ اس ناول کا نام ہے اس قصے سے انجان تھے ہم، اور اس کی رائٹر ہیں اسما خالد فاروق۔ نہیں، یہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ امی جی، کس مصیبت میں ڈال دیا آپ نے مجھے؟ سوچ کر بھی شرم آ رہی ہے، لیکن میں سوچ کیوں رہا ہوں؟ بس گھر جاؤں گا اور انکار کر دوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور اپنی سوچ پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ بھی کر لیا۔ سوچ لینا اور عمل کرنا دو مختلف کام ہیں۔ سوچ تو میں نے لیا تھا، مگر عمل کرتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے اپنا دل دھوکہ دیتا ہوا محسوس ہوا۔ اگلی صبح میں نے ٹی آئی خان جانا تھا اور ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی، لیکن فیصلہ پھر بھی نہ کر سکا۔ آخر فیصلہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ بس انکار ہی تو کرنا ہے اور میں وہ جا کر دوں گا۔ ارے آپ لوگ بھی الجھن کا شکار ہوں گے کہ آخر میں ہوں کون؟ سوری یار، بس ٹینشن کی وجہ سے میں اپنا تعارف کروانا بھول گیا تھا۔ میرا نام علی ہے، علی شاہ نواز، اور ہم دو بھائی اور ایک بہن ہیں۔ میرا بھائی مجھ سے بڑا ہے اور ہماری کینیڈا والی خالہ نے اسے گود لے رکھا ہے۔ ان کی اپنی صرف 2 بیٹیاں ہیں۔ ہماری بہن زنیرہ مجھ سے 7-8 سال چھوٹی ہے۔ میں ملتان میں سوئی گیس کے محکمے میں ملازم ہوا ہوں اور ٹھیک ٹھاک پوسٹ ہے میری، اور جلد ہی مجھے رہائش اور کنوینس مل جائے گی۔ جب تک میں روزانہ یا ہفتے میں 2-3 دن بعد اپنے شہر ضرور جاتا ہوں، اور سفر کر کے حالت خراب ہو چکی ہے میری۔ ایسے میں میری دلاری امی جان کو اپنے ہونہار بیٹے کو دولہا بنانے کا شاندار خیال سوجا تھا۔ چلو یہ تو خوشی کی بات ہے، مگر اعتراض مجھے لڑکی پر ہے۔ جس لڑکی کو آج تک میں اپنی بہن کا درجہ دیتا رہا، اب اس سے شادی کیسے کر لوں؟ توبہ توبہ۔ ارے آپ لوگ بھی غلط سمجھ رہے ہوں گے، زنیرہ جو ہے وہ واقعی میری حقیقی بہن ہے۔ اماں جان کا ووٹ تو نویرہ حق نواز کے حق میں ہے۔ وہ نہ صرف میری خالہ زاد بلکہ چچا زاد بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا پاگل پن ہے؟ بالکل مناسب رشتہ تو ہے، کیونکہ نویرہ نہ صرف خوبصورت اور خوب سیرت ہے بلکہ ذہین اور سگڑ بھی ہے۔ یہی ملتان یونیورسٹی سے ایم اے انگلش کر رہی ہے۔ بس خرابی صرف یہ ہے کہ وہ مجھے اپنا سگا بھائی سمجھتی ہے، اور نہ صرف سمجھتی ہے بلکہ دل و جان سے مانتی بھی ہے۔ اور میں بھی پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ 3 ہفتے پہلے اپنے دل میں اس کے لیے بالکل ایسے ہی جذبات رکھتا تھا۔ 3 ہفتے پہلے بدھ کو امی میرے کمرے میں آئی اور بلا تمہید اپنی پسند بتا دی۔ ساتھ ہی ابو جی کی خواہش کی سٹیمپ بھی اس کے اوپر موجود تھی۔ میں نے امی کو لاکھ سمجھایا کہ نویرہ میری بہنوں جیسی ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا امی۔ مگر نہ جی، مرغے کی ایک ہی ٹانگ۔ شادی سے پہلے تمام شریف لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو بہن بھائی ہی سمجھتے ہیں بیٹا۔ ان کی اس بات پر میں نے ہر طرح سے امی کو سمجھایا تھا۔ میں نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی، ان کی منت سماجت کی، اور یہ بھی کہا کہ نویرہ بھی نہیں مانے گی۔ وہ کیا سوچے گی کہ بھائی بن کر میں نے کیسی گھٹیا حرکت کی۔ مجھے تو امی کو سمجھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ امی حضور مقدمہ ابو جی کی عدالت میں لے گئی تھی، اور ان کے تو اپنے فلسفے ہیں۔ جب دونوں کی منتیں کر کے کوئی فائدہ نہ ہوا تو مجبوراً غصے میں گھر سے نکل گیا، اور بغیر اطلاع کے ملتان 3 ہفتوں سے دوست کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں، اور امی ابو کو سمجھانے کے منصوبے تراش کر تنگ آ چکا ہوں۔ شکر یہ ہے کہ نویرہ کی یونیورسٹی کی چھٹیاں ہیں، ورنہ میں اس کا سامنا کیسے کرتا؟ بس انکار کا فیصلہ پکا ہے۔ خود کو تسلی دے کر میں آرام سے لیٹ گیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ آرام بھی میرے نصیب میں نہیں۔ ابو سے لڑ آیا، امی سے ناراض ہو گیا، 3 ہفتے سے گھر نہیں گیا، راتوں کو جاگ کر انکار کے فیصلے کو مزید پختہ کیا، مگر اب دل۔ مجھے لگ رہا ہے کہ انکار کرنا بھی اتنا آسان نہیں، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، اور یہ گڑبڑ دل کے علاقے سے شروع ہو چکی ہے۔ اور آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ دل ہوتا ہی فساد کی جڑ ہے۔ نویرہ حق نواز کی منموہنی صورت آنکھوں کے آگے ٹھہر سی گئی تھی، اور یہ کہ لعنت ہے مجھ پر کہ کتنا کمینہ ہوں میں۔ تھک ہار کر میں خود کو گالیاں دینے لگا، خود کو خوب ڈانٹا سمجھایا، اور اگلے دن انکار کا پکا فیصلہ کر کے
ملتان سے روانہ ہو گیا۔ باجی آپ خود بتائیں اس لڑکی کو کب عقل آئے گی؟ میں تو پوچھ کر تھک چکی ہوں، کچھ کہوں گی تو آپ حمایت لینے میں سب سے آگے ہوں گے، یہ مجھے بتا ہی نہیں رہی کہ ہوا کیا ہے۔ یہ میری خالہ پلس چچی سہیلہ خاتون اپنی بڑی بہن جٹھانی سے کافی پریشانی سے بول رہی تھی۔ لو بھائی آخر ہوا کیا؟ ضرور تم نے ڈانٹا ہوگا میری بچی کو۔ میری امی یعنی کہ راحیلہ خاتون نے واقعی بات سننے سے پہلے ہی خالہ کو الزام دے دیا، جسے نظر انداز کر کے وہ بات بتانے لگی۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ لڑکی کل شام اپنی دوست سمیہ کے گھر گئی تھی، بس جب سے آئی ہے رو رہی ہے۔ کھانا پینا سب ہو گیا، رات ختم ہوگی مگر اس کا رونا ختم نہیں ہوا۔ صبح کا ناشتہ بناتے وقت بھی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، اور اب دیکھیں سنک کے آگے کھڑی آنسوں سے برتن دھو رہی ہے۔ سہیلہ خاتون نے میری امی کو ساری بات تفصیل سے بتائیں میں کیا کروں، باپ اس کا یہاں ہے نہیں اور مجھ میں اب پوچھنے کی ہمت نہیں رہی۔ ارے کس چیز کی ہمت نہیں ہے سہیلہ بی بی، ہمت ہارنا تو بزدلوں کا کام ہے۔ یہ آواز میرے والد گرامی کی تھی۔ وہ گھر میں انٹر ہوئے اور بولے تو خالہ نے ساری بات ان کی گوش گزار کر دی۔ اچھا بلاؤ ذرا ہماری بیٹی کو، ہم ابھی پوچھتے ہیں کہ اس آنسوں کے سیلاب کا باعث کون ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واقعی سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ اس کے تایا نے اس سے کوئی بات نہیں پوچھی، بس ہلکی پھلکی باتوں سے اس کا دل بہلاتے رہے اور ساتھ ہی ٹیبل پر ناشتہ بھی لگوا دیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور علی شاہ نواز یعنی کہ میں اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ میں نے سب کو سلام کیا تو سارے میری طرف متوجہ ہو گئے۔ وعلیکم السلام۔ ارے آ جاؤ صاحبزادے، بڑے دن بعد شکل دکھائی، کچھ مزاج ٹھکانے پر آئے یا؟ میرے ابو یعنی کہ شاہنواز صاحب نے طنز کا آغاز کیا ہی تھا کہ نویرہ صاحبہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ ارے بچے مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے، آخر کیوں رو رہی ہے تم اتنا؟ تایا جی نے نرمی سے پوچھا۔ علی صاحب کو یعنی مجھے اس کی صورت دیکھ کر جھٹکا لگا تھا۔ یا خدا کہیں اسے بتا تو نہیں دیا؟ یقیناً ایسا ہی ہے تبھی تو یہ رو رہی ہے، ورنہ اس کی یہ حالت کیوں ہوتی؟ تبھی وہ بول پڑی تھی۔ تایا ابو یہ بیویاں شادی کے بعد شوہروں کا اتنا بدل کیوں دیتی ہیں؟ اپنی سسکیوں کے درمیان اس نے یہ بات پوچھی تو میرے ابو نے کہا، نہیں تو بیٹا سب ایسی تھوڑی نہ ہوتی ہیں۔ نہیں تایا ابو ہوتی ہیں ایسی بھی، وہ میری دوست ہے نا سمیہ، وہ 3 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ 2 ماہ پہلے انہوں نے اپنے بھائی کی شادی اتنے ارمانوں سے کی تھی اور اب دیکھیں وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو چکا ہے، اور سمیہ کی امی کی طبیعت اتنی خراب ہے اور ان لوگوں کے گھر میں بھی بہت ٹینشن ہے۔ روتے روتے نویرہ نے ساری بات بتائی۔ ارے بیٹا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی، دنیا میں سبھی کچھ ممکن ہے۔ تایا ابو نے اپنی لاڈلی بیٹی کو سمجھایا تھا۔ پھر پتہ نہیں نویرہ کو کیا ہوا کہ ایک دم علی کی طرف گھومی اور بھرپور غصے سے انگلی اٹھا کر کہا، علی بھائی اگر آپ شادی کے بعد اس طرح بدلے نا تو میں آپ کی بیوی کو زہر دے دوں گی۔ وہ پوری طرح سنجیدہ تھی اور اپنی بات کہہ کر ایک مرتبہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ سہیلہ یعنی کہ میری خالہ یعنی نویرہ کی امی نے سکون کی سانس لی تھی۔ بلی اب تھیلے سے باہر آ چکی تھی۔ سمیہ کے بھائی کے الگ ہونے کا نویرہ کو اتنا دکھ نہیں تھا جتنا علی بھائی کے شادی کے بعد بدل جانے کا اندیشہ ستا رہا تھا۔ وہ علی بھائی کے معاملے میں ایسی ہی جذباتی تھی۔ تایا ابو آپ بھی علی بھائی کو سمجھا دے، اگر یہ ذرا بھی بدلے نا تو میں اور نویرہ صاحبہ میدان چھوڑ کر اب بھاگ گئی تھی، اور ایسی سچویشن میں آپ میری پوزیشن کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ امی جی اور ابو جی تو مجھے یوں گھور رہے تھے کہ گویا میں شادی سے پہلے ہی بدل چکا ہوں، اور میں بھی اتنا ہی شرمندہ کھڑا تھا جتنا کہ حقیقت میں ایسا ہو جانے پر ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں تو صاحبزادے جی کیا سوچا آپ نے ان 3-4 ہفتوں کے خود ساختہ جلاوطنی میں؟ ابو جی کی توپ معذرت کے ساتھ ان کی انسلٹ بالکل نہیں کرا۔ ان کی توپ کا رخ اب میری طرف تھا اور یہ پہلا گولہ فائر ہوا۔
آپ لوگ ذرا میری ویلیو دیکھیں کہ اتنے دنوں بعد گھر کا اکلوتا لڑکا یعنی کہ میں گھر آیا اور کسی نے پانی تک تو کیا بیٹھنے تک کو بھی نہیں کہا۔ میں خود ہی آگے بڑھا اور کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ میں اصل میں وہ ابو جی، ابھی میں ہکلانے کے دوران کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ ابو جی کی گھورتی آنکھوں اور امی کی غصے والی آنکھوں نے اچھا خاصا دہلا دیا تھا، اور بات جو کہنی نہ تھی گھبرا کے وہ بھی کہہ گئے کہ مصداق ان لوگوں کے سامنے اقرار کر بیٹھا۔ جو ہی میرے منہ سے ابو جی آپ کی مرضی میری مرضی، مگر ابھی یہ بات نکلی ہی تھی کہ امی جی تو صدقے واری ہوگی۔ ارے دیکھا آپ نے میرا لال کتنا فرما بردار ہے نا، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ملتان میں ضرور کوئی کام ہو گیا اس لیے رک گیا ہوگا۔ انہوں نے میرے مگر کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی ان کی امیدیں لمبی ہونا شروع ہو چکی تھی، لیکن ابو جی نے میرے مگر کو نظر انداز نہیں کیا اور پھر سے مجھ سے بولے، ہاں اپنی بات کمپلیٹ کرو، اس مگر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ ابو جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نویرہ سے تو پوچھ لیں۔ کہنا کیا تھا اور منہ سے کیا نکلا، سچ مچ میرا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں، مگر چونکہ ابو جی کے ٹارگٹ پر تھا اس لیے یہ خواہش بھی دبانے پر مجبور ہو گیا۔ بس بھی کریں، کیا آپ آتے ہی میرے لال کے پیچھے پڑ گئے؟ چلو بیٹا اٹھو، تم نہا لو، میں نے اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے اپنے ہاتھوں سے قیمہ بھونا ہے۔ شاباش میرا بچہ، جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ امی کی ساری ممتا امڑ کر مجھ پر نچھاور ہو رہی تھی، اور اللہ کی شان دیکھیں، 3 ہفتے پہلے علی صاحب یعنی کہ میں کنکر برابر بھی نہیں تھے، اور اب قدر و قیمت میری ہیرے موتیوں جیسی سے نیچے نہیں آ رہی تھی۔ یہ کہ کچھ سوچتا میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، ساتھ ہی نویرہ کی ریئیکشن کا سوچ کر، تصور کی آنکھ سے ہی دیکھ کر میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ اتنا سکون تو ہو گیا تھا کہ اسے بھی ابھی جلدی اس معاملے کی بھنک نہیں پڑی تھی۔ میں کھانا کھانے بیٹھا تو زنیرہ اتنے دن کی غیر حاضری پر مجھ سے لڑنے لگی۔ اس کی باتیں اور محبت بھری تکرار کتنا مزہ دے رہی تھی۔ اب سے 3 ہفتے پہلے تک میں نویرہ سے بھی بالکل اسی طرح، اور اب توبہ توبہ، سوچتے سوچتے میرے منہ سے بھی بے ساختہ لا حول نکل گیا تھا۔ شاباش میرے ہونہار بیٹے، شاباش، ذرا گھر سے نکل کر 4 دن باہر کیا رہے، باپ پر بھی لا حول پڑنے لگے۔ اتنے دنوں سے تمہاری حرکتیں کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں تو آگے چل کر کیا کرو گے؟ ہاں؟ غصے سے ابو جی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن میں وجہ سمجھنے سے قاصر رہا۔ ابو کا چہرہ اور میری صورت دیکھ کر زنیرہ کی ہنسی نکل گئی تھی۔ بھائی، ابو کہہ رہے ہیں کہ نویرہ آپی سے آپ کا ڈائریکٹ نکاح کر دیا جائے تو کیسا رہے گا، اور آپ ابو کے اوپر لاہور پڑ رہے ہیں؟ ارے چپ کرو بدتمیز، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ سوری ابو جی، میں نے آپ کی بات سنی نہیں تھی، میں ایک دم گھبرا کر جلدی سے بولا۔ اس کے بعد امی ابو کافی دیر تک پروگرام سیٹ کرتے رہے۔ اتوار کا پورا دن گزرا اور اگلی صبح نویرہ کے ساتھ ملتان کے لیے میں روانہ ہو گیا۔ اسے یونیورسٹی پہنچنا تھا اور مجھے اپنی جاب پر۔ علی بھائی، آج آپ اتنے چپ کیوں ہیں؟ نویرہ نے مجھ سے پوچھا، کیونکہ وہ خود حسب سابق خوب بول رہی تھی لیکن میری بولتی بالکل بند تھی۔ ہاں کچھ نہیں، بس ایسے ہی، میں نے جواب دیا، اور پھر کسی خیال کے تحت بولا، ویسے نویرہ تم کل اتنا رو کیوں رہی تھی؟ بالکل سچ بتانا مجھے۔ دراصل میرے دل میں ایک چور پیدا ہو چکا تھا جو نویرہ کے منہ سے اپنے مطلب کی کوئی بھی چھوٹی سی بات سننے کا متمنی تھا، تاکہ میں اپنے گلڈ کو کچھ کم کر سکوں۔ مگر میں سوال کرتے ہوئے بھول گیا تھا کہ خیالات میرے بدل رہے ہیں، اس کے نہیں، اس لیے وہ بالکل صاف بولی، علی بھائی، کیا آپ شادی کے بعد سمیہ کے بھائی کے جیسے ہوں گے؟ ہم سب سے دور ہو جائیں گے، ہم سب سے الگ۔ اگر ایسا ہوا تو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ میں، ابو، تایا، ابو، خالہ جان، امی جان اور ابو جی، سب لوگ۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کے دور چلے جانے کے خیال سے ہی میں پاگل ہونے لگتی ہوں۔ آپ میرے اور زنیرہ کے ایک ہی تو بھائی ہیں، اگر آپ بھی۔ اس کی آواز میں واضح لرزش اتر آئی تھی، اس لیے وہ چپ ہی ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، ویسے مجھے پتا ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں بدلیں گے، کیونکہ آپ ہیں ہی اتنے اچھے، ہے نا؟ اس کی بات پر میں مسکرا کر رہ گیا۔ اور اگر اب بھی نویرہ بیوی کو
یہ بتا دیتا کہ خالہ اور سب سے بڑھ کر میری سوچ کے بارے میں پتہ چل جاتا تو پھر دیکھیں کہ علی بھائی کتنے اچھے باقی بچتے ہیں، اور پتہ نہیں بچتے بھی ہیں کہ نہیں۔ میرے دل میں ایک دم سے بے چینی ہونے لگی جو سارے رستے میں ساتھ ساتھ بڑھتی رہی۔ تقریباً مہینے بعد مجھے گاڑی مل گئی تھی کمپنی کی طرف سے، اور یہ اطلاع سب سے پہلے میں نے نویرہ کو دی۔ یہ میری ہمیشہ کی عادت تھی۔ پھر میں نے گھر فون کیا۔ امی ابو نے تو آنے کا آرڈر دے دیا تھا، اور میں نے فوراً ڈی جی خان جانے کا ارادہ کر کے فرما برداری کا ثبوت بھی فراہم کر دیا۔ میں کار میں بیٹھنے والا تھا کہ نویرہ کا فون آ گیا۔ اسے بھی ارجنٹ گھر پر بلایا گیا تھا۔ ایک دم میرا ماتھا ٹھنکا تھا، لیکن وہم جان کر میں اسے گول کر گیا۔ یونیورسٹی سے نویرہ کو پک کیا اور ڈی جی خان کے لیے روانہ ہو گئے۔ مجھے آج پتہ چلا کہ اگر سفر من پسند ہو تو سفر کتنا خوشگوار ہو جاتا ہے، پھر چاہے جون کی سڑی ہوئی گرمی ہی کیوں نہ ہو۔ خواہ دل گنگنانے کو چاہنے لگا۔ ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے صبح کا روپ، جیسے سردی کی دھوپ، جیسے ابھی یہ گانا لگا ہی تھا کہ وہ بولی، علی بھائی کیا گاڑی میں کیسٹ پلیئر نہیں ہے؟ نویرہ نے اچھے خاصے موڈ کو غارت کر دیا تھا، تو میں نے کہا ارے بھائی ہے نا، کیوں نہیں؟ تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے گلے کو زحمت مت دیں، آپ وہ کیسٹ ہی لگا دیں۔ اس کی بات پر میں نے کہا ایڈیٹ۔ میں نے اسے گھورا، دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوا کہ میری آواز گانے کے لیے قطعی مناسب نہیں، یہ تو میرے اندر کا موسم تھا۔ خیر جانے دیں، پتہ نہیں کیوں اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی اپنے اندر ایک گلٹ سا محسوس کرتا ہوں۔ ویسے علی بھائی آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے؟ میرا مطلب ہے کہ کس قسم کی لڑکیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ اچانک ہی نویرہ کے سوال نے مجھے چونکایا تھا۔ میں غور سے اس کے تاثرات جانچنے لگا۔ شاید اسے کچھ پتہ ہو، شاید کوئی اڑتی پڑتی بات کان سے اس کے گزری ہو، لیکن نہیں۔ افسوس سرد آہ بھر کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر میں نے پوچھا تم کیوں پوچھ رہی ہو مجھ سے یہ بات؟ ارے ظاہر ہے اب آپ جاب کرتے ہیں، آپ کو کنوینس پرابلم بھی نہیں، رہائش بھی آپ کو مل جائے گی، تو آپ کی شادی ہونی ہے۔ میرا مشورہ مانیں تو بالکل شادی نہ کریں۔ ہاں کیوں؟ میں نے ایک دم تڑپ کر پوچھا۔ علی بھائی میں آپ کی بیوی کو کیسے برداشت کروں گی؟ میں تو اس غم میں ہی مر جاؤں گی کہ کہیں وہ آپ کو ہم سے سب سے دور ہی نہ کر دے۔ نہیں وہ بالکل ایسی نہیں، بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ تو وہ حیران ہو کر بولی کون ایسی نہیں ہے؟ ہاں؟ وہ بالکل چکنی ہو گئی تھی اور گھور کر مجھے دیکھنے لگی تھی۔ ارے بھائی وہی جو میری بیوی ہوگی، مطلب میری ہونے والی بیوی۔ میں نے خود کو لتاڑتے ہوئے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ چند لمحے تو وہ مجھے خاموشی سے غور سے دیکھتی رہی، اور پھر جو دھواں دھار رونا شروع کیا تو ساون بھادو کی بارشیں فلاپ ہو گئی اس کی آنسوں کے سامنے۔ دیکھیں نا آپ ابھی اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ دیکھا میں نے تایا ابو سے کہا بھی تھا کہ علی بھائی بدل جائیں گے، بس میں آپ کی شادی ہونے ہی نہیں دوں گی، دیکھ لیجیے گا آپ۔ جب اس کے رونے میں اگلے 5 منٹ تک بھی کوئی کمی محسوس نہ ہوئی تو مجبوراً ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روک کر میں نے کولڈ ڈرنکس منگوائی، اس کی منتیں کی اور یقین دلایا کہ میں ہرگز ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جو نویرہ حق نواز کے پسندیدہ سانچے میں نہیں ڈھلے گی۔ خدا کر کے ڈی جی خان آیا اور میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ تاریخ کا یقیناً ایک عظیم دن تھا، کم از کم میرے لیے، کیونکہ شام کو میرا اور نویرہ کا نکاح کر دیا گیا۔ شادی عید کے بعد ہونا قرار پائی تھی۔ اس کے والد بزرگوار میرے چچا پلس سسر دبئی میں تھے اور اپنی اکلوتی دختر یعنی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے رخصت کرنے کے خواہش مند تھے۔ خدا معلوم کہ نویرہ اس نکاح پر کیسے راضی ہوئی، اور اس سوال کا جواب اگلے دن مجھے اچھی طرح مل گیا۔ ارے بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ علی کی کہانی تو سن لی، میری بھی تو سن لیں۔ علی کی زبانی آپ کو میرے بارے میں سب پتہ تو چل گیا ہوگا۔ میں یعنی کہ نویرہ حق نواز اب مسز علی شاہ نواز اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میری امی 3 بہنیں ہیں۔ بڑی خالہ کی شادی کینیڈا میں ہوئی، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، اور علی کے بڑے بھائی یاسر ان کے لے پالک بیٹے ہیں۔ علی کی فیملی سے آپ واقف ہو ہی چکے ہیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور سب سے بڑی اچھی خاصی سمجھدار، مگر بھائی کے معاملے پر بہت جذباتی۔
میرے بعد چار بھائی ہوئے ہیں جو سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے. سو میرا کوئی بھائی نہیں تھا, کوئی ماموں نہیں, اور علی اور یاسر کے علاوہ کوئی کزن نہیں. یاسر بھائی تو شروع سے ہی کینیڈا چلے گئے تھے, لے دے کے علی ہی بچے. مجھے یہ احساس بہت زیادہ تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں. جب میرے چوتھے بھائی کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ڈیتھ ہوئی تو میں بہت روئی. تایا ابو نے ہمیشہ کی طرح گود میں بٹھا کر سمجھایا کہ علی بھی تو تمہارا بھائی ہے, اور علی نے بھی اس بات کا یقین دلایا. بس اسی دن سے یہ بات میرے دماغ میں جم گئی کہ خدا نے مجھے محروم نہیں رکھا. میرے پاس بھی ایک بھائی ہے جو مجھے سب پر ترجیح دے سکتا ہے, جو میرے ناز نخرے اٹھا سکتا ہے اور میرا مان رکھ سکتا ہے. اس دن مجھے علی بھائی سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو گیا تھا. انہوں نے بھی مجھے ویسا مان دیا جو سگے بھائی دیتے ہیں. میں اپنے دوستوں میں اپنے علی بھائی کا تذکرہ بہت فخر اور غرور سے کرتی تھی. ان کی قابلیت, ان کی ذہانت سے بڑھ کر, ان سب سے بڑھ کر ان کی فرما برداری, وہ سچ مجھے ایک آئیڈل شخصیت تھے اور وہ میرے بھائی تھے. مجھے بھائی کی کمی اس لیے بھی محسوس ہوئی کہ ابو جس کمپنی میں ملازم تھے اس نے ان کا ٹرانسفر دبئی کر دیا تھا, لیکن ان کی اتنی سیلری نہیں تھی کہ ہمارا وہاں گزارا اچھے طریقے سے ہو سکتا, جبکہ ہم یہاں ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگ شمار کیے جاتے تھے. ابو 1.5 سال بعد پاکستان آتے, وہ بھی 1 مہینے کے لیے, اور باقی سارا سال میری دنیا تایا ابو اور علی بھائی کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اتنی عادی ہوگی کہ ان کو اپنا سگا بھائی سمجھنے لگی. امی اگر مجھے رات کو علی بھائی کے کمرے میں جانے سے روک دیتی تو برا لگتا, مگر میں ان کی بات مان لیتی. لیکن صبح ہی جب اپنی بات یا کوئی مسئلہ ان سے کہہ نہ دیتی تو میرے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے. ایک مرتبہ مجھے میری کچھ دوستوں نے علی کے حوالے سے چھیڑا بھی, لیکن میں نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا. اس کے بعد میں نے زیادہ دوست بھی نہیں بنائے. میرے اصل دوست اور واحد بااعتماد ساتھی صرف علی بھائی ہی تھے. میری ہر پریشانی, ہر مسئلے کا حل اگر کسی کے پاس تھا تو وہ صرف علی بھائی ہی تھے. انہوں نے کبھی کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں کیا, اور اگر وہ مجھے کبھی کسی کام سے منع کرتے تو میں آرام سے مان بھی جاتی تھی. میں MA کرنا چاہتی تھی. ملتان یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن کروا دیا. مجھے اور زنیرہ کو کہیں بھی لانے لے جانے کی ذمہ داری پہلے بھی ان کی تھی. لانا لے جانا بھی ان کے فرائض میں شامل ہو گیا. پھر ان کی جاب بھی ملتان میں ہو گئی. MA کے دوسرے سال میں خالہ امی کے بڑے بیٹے یاسر بھائی ہمارے گھر یعنی پاکستان آئے. انہیں خاص طور پر مجھ سے ملوانے کے لیے بلوایا گیا تھا. مجھے بعد میں یہ بات زنیرہ سے پتہ چلی. وہ تقریباً 1.5 مہینہ پاکستان میں رہے اور پھر چپ چاپ واپس چلے گئے. مجھے نہیں خبر کہ کیا فیصلہ ہوا, مگر میں اس سارے عرصے میں ڈپریشن کا شکار رہی. اسی صبح جب امی کا DG خان بلانے کا فون آیا تو گھر آ کر ہی مجھے پتہ چلا کہ شام کو میرا نکاح ہے خالہ کے بیٹے سے. مجھے بھی چپ لگ گئی تھی. سب سے دور ہو جانے کے خیال سے میرا دل بند ہو رہا تھا. ذہن میں تھا کہ یاسر نے مجھے اوکے کر دیا ہے. شوق تو جب مجھے لگا جب نکاح کے وقت مجھ سے یاسر کے بجائے علی شاہ نواز کے بارے میں پوچھا گیا. ایک مرتبہ تو میں نے پوری آنکھیں پھاڑ کر تایا ابو اور دیگر لوگوں کو دیکھا. تایا ابو نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا, اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں نے کب سگنیچر کی ہے اور کیسے کیے بھی یا نہیں, مگر خاموشی, نیم رضامندی کے مصداق سبھی مبارک سلامت کرنے لگے تھے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان تمام کو دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دوں. مجھے یقین تھا کہ علی بھائی کو بھی میری طرح ٹریپ کیا گیا ہو, دھوکے سے ہمارا نکاح کروایا گیا ہوگا. سو میں موقع کی تلاش میں تھی کہ مہمان ذرا کم ہو اور میں ان کے کمرے میں جا کر معاملہ کلیئر کر دوں. مجھ میں سٹینڈ لینے کا اچھا خاصا سٹیمنا تھا, مگر یہ حوصلہ بھری مٹی, ریت کی دیوار اور نہ جانے کیا کیا ثابت ہوا. اگلے دن فجر کی نماز پڑھتے ہی میں تیر کی طرح علی بھائی کے کمرے میں پہنچ گئی اور بولنے لگی, علی بھا. میں نے فوراً اپنی زبان کو روکا. منہ سے نکلی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے مجھے ٹوک دیا اور میں ایک دم چپ ہو گئی. ہاں بولو, کیا بات ہے؟ وہ میرے نزدیک آ گئے تھے. میں نے کہا, آپ اس دھوکے بازی میں شامل نہیں ہیں نا؟ میں نے تھوڑا ہچکچا کر پوچھا. دھوکا؟ کیسا دھوکا؟ ان کی آنکھوں میں ایسا کچھ تو ضرور تھا کہ میری نگاہیں جھک گئی تھی. میرا مطلب اتنی اچانک نکاح. مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی یہاں زبردستی بلوایا گیا ہوگا اور زبردستی راضی کیا گیا ہوگا. بات کرتے ہوئے اس مرتبہ میں نے نظریں اٹھانے کی غلطی نہیں کی, کیونکہ میں ان کی آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی.
مجھے پتہ تھا کہ ان کا جواب بھی ہاں ہوگا، اس لیے میں پرسکون تھی۔ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں۔ یقیناً میرے کان غلط سن رہے تھے۔ ان کا یہ جواب، کیا وہ بھی؟ یا پھر مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی؟ میں نے بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ نہیں نویرہ، مجھے تقریباً 2 مہینے سے اس سلسلے کا علم ہے، ہاں مگر دن معلوم نہیں تھا۔ یہ تمہارے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی سرپرائز ہے، لیکن خاصا خوشگوار اور شاندار۔ تم بتاؤ، تمہیں کیسے لگا یہ سب؟ مجھے تو ایسا لگا تھا کہ میں یا تو پاگل ہوں یا پھر بیوقوف، اور پھر میں غصے میں پھٹ پڑی۔ آپ میرے بھائی ہیں؟ نہیں، میں تمہارا بھائی تھا، اب نہیں ہوں۔ برجستہ جواب دیا تو اس کے جواب نے میرا دماغ ہی الٹ دیا تھا۔ آپ اتنے بڑے چیٹر ہوں گے، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے ہرگز آپ کا ساتھ قبول نہیں، اور آئندہ میں آپ کی شکل پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ میں نے آپ کو کیا سمجھا اور آپ کیا نکلے؟ بھائی کبھی اپنی بہنوں کے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھتے۔ آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ آپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس 15 منٹ کی تقریر میں وہ مسکراتے رہے اور میں دکھ میں ڈوبتی گئی۔ مجھے واقعی ان سے اتنے بڑے دھوکے کی توقع نہیں تھی۔ میری کیفیت ایک پاگل جیسی ہو رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کو شوہر کی حیثیت سے کیسے قبول کر لیتی؟ ان کی صورت کبھی نہ دیکھنے کا وعدہ کر کے میں کمرے سے کیا آدھا گھنٹے کے اندر ڈی جی خان سے ہی نکل گئی تھی۔ عید میں ابھی 2.5-3 مہینے تھے، لیکن میں نے کسی چھٹی میں گاؤں جانے کا رخ نہیں کیا۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہا تھا سوائے علی کے، لیکن گھر سے اگر کسی کا فون آتا تو میں اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیتی۔ تایا ابو، خالہ امی، میری امی، حتیٰ کہ ابو کا فون بھی میں نے اس 2.5-3 مہینے کے عرصے میں نہیں سنا۔ علی 1-2 مرتبہ ملنے آئے، مگر میں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ میرے ارد گرد سبھی دھوکے باز تھے اور میں ان سب کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی اس پرابلم کو علی بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے نہیں بھا سکتی تھی۔ مجھے اس ڈپریشن سے بچانے کے لیے کوئی لمبی واک پر لے جانے والا نہیں تھا، کوئی مجھے تسلی دینے والا نہیں تھا، کوئی مجھے سمجھنے والا نہیں تھا۔ میں بیمار ہو گئی، شدید بیمار، لیکن وارڈن کے کہنے کے باوجود میں ہاسپٹل نہ گئی اور نہ ہی گھر۔ مجھے اس تعلق، اس رشتے کو سوچ کر ہی اپنے آپ سے نفرت ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ تو پھر علی اس نفرت سے کیسے بچ جاتے؟ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ گھر سے سب کے مبارکباد کے فون آئے، مگر میں نے سننے سے انکار کر دیا۔ اب تو وارڈن اور میری روم میٹ بھی اصل بات جانے بغیر مجھے ناراضی ختم کرنے کو کہنے لگی تھی۔ اور پھر دوسری روزے کی بات ہے کہ تایا جان مجھ سے ملنے آئے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میری روم میٹ صدف، جو اصل مسئلہ تو نہیں جانتی تھی مگر میرے بارے میں کافی فکر مند تھی، اس نے تایا جان سے تفصیلی ملاقات کی اور اس کے بعد اس سے ضد پکڑ لی۔ وہ ساری بات جان کر بھی مجھے الزام دے رہی تھی، اس معاملے کو میری بے وقوفی قرار دے رہی تھی۔ کتنی مرتبہ میری اور اس کی لڑائی ہوگی، مگر ہر مرتبہ اس کی باتوں کے سامنے مجھے چپ ہونا پڑا۔ بالآخر 15ویں روزے میں اس کی بات خاموشی اور سنجیدگی سے سننے لگی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ میں کبھی اتنے عرصے تک گھر والوں سے دور نہیں رہی تھی۔ بہرحال غصہ اور نفرت ناپائیدار چیزیں ہیں اور یہ جلد ہی ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ تمہارے ابو 25ویں یا 27ویں روزے کو آ رہے ہیں، صدف نے مجھے یہ اطلاع دی تھی۔ ابھی تمہارے ہسبینڈ کا فون اٹینڈ کر کے آ رہی ہوں اور علی تمہیں لینے۔ نہیں صدف، میں اس چیٹر کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، میں نے چلا کر کہا، لیکن اپنے لہجے کا کھوکھلا پن میں خود بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ صدف نے بھی کندھے اچکائے اور ناراضی کا اظہار کر کے کمرے سے باہر چلے گئی۔ ہاسٹل خالی ہو چکا تھا، چند ایک لڑکیاں بھی جو تھی آج یا کل میں نکلنے والی تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ یہی سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا کہ اچانک وارڈن نے گیسٹ روم میں کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ مرتی کیا نہ کرتی، اٹھ کر چلی گئی۔ ابو؟ گیسٹ روم میں اپنے ابو کو دیکھ کر میں بالکل ہی پریشان ہو گئی تھی اور ان کے گلے لگ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کافی دیر بعد جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو انہوں نے اپنا سامان لانے کو کہا اور میں بے چوں چرا سارا سامان لے آئی تھی۔ اپنے ابو سے ملنے کی خوشی ہی اتنی زیادہ تھی کہ گاڑی تک آتے ہوئے میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ابو کو یہاں کون لایا ہوگا۔ ظاہر ہے وہی کمینہ۔ میں چپ چاپ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔
2.5 घंटे के रास्ते में मेरी आंखें कितनी मर्तबा बरसी मुझे नहीं मालूम, या फिर व्यू मिरर में झांकती आंखों को याद होगा। घर आकर भी इन 2 दिनों में मैं अपने कमरे की होकर रह गई थी। किसी ने मुझे छेड़ने की कोशिश भी नहीं की। नवीरा पे चांद नजर आ गया। सुनैरा धड़ से दरवाज़ा खोलकर आई और मेरे गले लग गई। पिछले दिनों में मैं सबसे बेजार रही, मगर इस खुशी के मौके पर मैं अपने आप पर काबू न रख सकी। कमरे से बाहर निकली, अम्मी ताया अबू सबसे गले मिली और खूब रोई कि शुक्र है कि दुश्मन जान कहीं नहीं था। जुनैरा को अली भाई का इंतज़ार था और वो ये जानना चाह रही थी और बार बार अपनी बेताबी का इजहार कर रही थी। मेरे सीने से एक हूक सी निकली और मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे पता था कि वो ईद की रात बाजार ज़रूर जाती है और अपने साथ मुझे भी घसीटना फ़र्ज समझती है। कहाँ रह गए थे बरखुरदार? मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अब्बू जी की आवाज़ आई थी। सभी लोग लाउंज में बैठे थे सिवाय नवीरा के। वो अब्बू 1-2 दोस्त मिल गए थे, इसलिए देर होगी। मैंने शर्मिंदगी से गर्दन खुजाते हुए कहा, अब गले भी मिल ही लो यार, मुझे लगता है कि चांद नज़र आ गया है। अब्बू जी ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बोले तो मैं उनसे और चचा से गले मिलने लगा। अली भाई बाजार जाना है, चले ना? मैं चची और खाला से मिलकर अम्मी के गले लगा ही था कि जुनैरा मेरे कंधे से लटक गई। हाँ बिल्कुल चलो। रुको तुम दोनों, नवीरा को भी साथ लेकर जाओ, अम्मी ने फौरन कहा। हाँ तो मैंने मना तो नहीं किया, बुला लें उसे, मैंने कंधे उचकाते हुए बेनियाजी की जाहिर करते हुए कहा। साहबजादे, क्योंकि वो तुमसे नाराज़ है इसलिए उसे बुलाने बल्कि मनाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। चचा अबू शरारत से मुस्कुराते हुए बोले तो मैं खाला की तरफ घूम गया। वो भी मुस्कुरा रही थी। उस वक्त सबकी मुस्कुराती और शरारती निगाहें मुझ पर थी और मैं खासा अजीब सा महसूस कर रहा था। तुम्हें खड़े खड़े सोने की बीमारी कब से लाहक हो चुकी है? हाँ, अबू ने डांट कर कहा तो मैं एकदम चौंका। ये आजकल के बच्चे तो बड़ों की बात मानना तो अपनी तौहीन समझते हैं, मनमानी इनकी अपनी। अबू जी अभी शुरू होने लगे थे कि अम्मी ने कहा, बस करें, आप तो मेरे लाल के पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे भाभी, भाई साहब तो मजाक कर रहे हैं। सबकी बातें चल रही थी। तमाम बड़े अम्मी अबू की नोक झोंक में मसरूफ़ थे और मैं मौके से फ़ायदा उठाता नवीरा के कमरे की तरफ बढ़ गया था। थैंक यू अबू जी। मुझे मालूम था कि अबू जी ने मेरी हालत के पेश नज़र सबको बहस में उलझाया था। मेरे जाते जाते उन्होंने गुड लक के तौर पर अंगूठा ऊपर करके मुझे दिखाया और मैं हंस पड़ा था। दरवाजे पर दस्तक देकर जब मैं डरते डरते अंदर दाखिल हुआ तो नवीरा शायद रोने के लिए तैयार बैठी थी। ना तो वो मुझ पर झपटी किसी शेरनी की तरह और ना ही कुछ बोली, बस रोना शुरू हो गई थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अब उसे कैसे चुप करवाऊं? कहीं चुप करवाने की कोशिश में लेने के देने ना पड़ जाए। वैसे वो थी भी काफ़ी खूंखार सी। आप मुझे चुप नहीं करवा सकते? हैं? रोते रोते उसने कहा तो मैं अपने आप को अच्छा खासा चंद महसूस करने लगा। और मैं सच कहती थी ना कि आप बदल जाएंगे। पहले आप मुझे रोने ही नहीं देते थे। अगर मैं रोती तो चुप करवाने के लिए क्या क्या जतन करते थे, और अब मुझे घंटा भर से रोता देख रहे हैं, और ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि खुश भी हो रहे हैं, है ना? परसों गाड़ी में भी आपने इसी तरह किया था। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बिल्कुल आप जैसे। अली भा। हाँ हाँ, बोलो बोलो, ब्रेक क्यों लगी तुम्हारी ज़ुबान को? हाँ, कितने दिन बाद तुम्हारी आवाज़ सुनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने शरारत से उसे छेड़ा तो वो मुंह दूसरी तरफ फेर गई। चलो बाजार चलते हैं, सुनैरा और तुम हमेशा साथ ही तो जाती हो ना, तो चलो आज। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा रही आपके साथ। क्यों? इसलिए कि आप बहुत बड़े चीटर हैं। उसके गुस्से का इजहार शुरू हो चुका था, तभी मैं भी अलर्ट हो गया। और आपने मुझे धोखा दिया, फिर मेरी रूममेट को पिटाया, सब घर वालों को अपना हमनवा बना लिया। आपको हर बात पता थी, फिर भी आपने मुझसे छिपाई और मुझे मनाया भी नहीं, बल्कि मज़े से आकर कह दिया कि चलो बाजार चलें। नहीं जा रही मैं आपके साथ। उसकी बातों पर मैंने सुकून से गहरी सांस ली, क्योंकि वो लड़ने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो मानने के मूड में थी। सो मैंने अपनी बात का आगाज़ किया। बात दरअसल ये है नवीरा कि मैं वाकई तुम्हें एक बहन की तरह ही चाहता था। इसका एहसास मुझे बाद में हुआ कि मेरे महसूसात तुम्हारे लिए बहन के रिश्ते से हट कर हैं। ऐसा यासिर के ख़त के बाद हुआ,
جب وہ یہاں رہ کر گئے تم اور زنیرہ ان کے ساتھ گھومی پھری تو انہیں اندازہ ہوا کہ تمہاری ہر بات مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ تم لاشعوری طور پر کسی کو میرے برابر یا مجھ سے بڑھ کر نہیں مانتی۔ در حقیقت تم مجھ سے محبت کرتی ہو جس کا تمہیں خود بھی احساس نہیں نویرہ۔ اور چپ ہو کر میری بات سنیں، میں تمہیں منانے والا ہوں۔ نویرہ کو منہ کھولتا دیکھ کر میں نے فوراً گھورا۔ جب وہ ملتان آئے میرے پاس 3-4 دن رہے تو کچھ ایسی ہی کنڈیشن میں مجھے مبتلا پایا تھا۔ مجھ سے زیادہ آپ ضرور ہوئے ہوں گے ہے نا؟ نویرہ پٹ سے میری بات کاٹ کر بولی تھی۔ اوکے میری حالت تم سے زیادہ خراب تھی، میں یہ بات مانتا ہوں۔ امی نے جب مجھ سے تمہارے لیے بات کی تو میں اسی طرح غصے میں آیا تھا جس طرح کہ تم، اور اس لیے ملتان میں 3 ہفتے رہا، ناراضگی میں۔ وہیں یاسر کا خط ملا، پھر میری ان سے فون پر بات بھی ہوئی اور میری سوچ میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ تبدیلی تو نہیں کہہ سکتا مگر میرے دماغ کو ایک رستہ مل گیا تھا اور اسی لیے میں نے سوچ سمجھ کر ہاں کہی۔ لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، یاد رکھنا۔ آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ میں اب تمہارے ساتھ جو اچھا کرنے والا ہوں نا، تھوڑے رومانٹک لہجے میں نے کہا جسے نویرہ نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ بس کریں، آپ اتنے برے ہیں کہ آپ نے نہ صرف مجھ سے میرا بھائی چھینا، بھائی کی ایسی کی تیسی، اس اڑیل بھائی کی رٹ پر میں تل ملا کر میں نے دانت پیسے تھے۔ آپ نے نہ صرف میرا بھائی چھینا بلکہ میرا دوست اور میرا اعتبار بھی ختم کر دیا۔ آپ بہت ظالم ہیں۔ سوسو کرتی وہ مزید کچھ کہتی کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر ایک مہر لگا دی۔ اس کے تمام گلے شکوے ایک ہی وار میں دھو دیے۔ وہ مجھ سے آنکھیں چرا رہی تھی، دور ہٹنا چاہ رہی تھی مگر میں اس کے کان میں کہتا چلا گیا، نہیں، میں ظالم نہیں ہوں ظالم لڑکی۔ میں نے تمہیں بھائی، دوست اور اعتبار سے زیادہ قابل اعتبار رشتہ دیا ہے۔ تمہیں مجھ سے حال دل کہنے کے لیے صبح کا انتظار اب نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہیں اپنے مسائل شیئر کرنے کے لیے کسی غیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگوں کی غلط فہمی کی باتوں کا خوف نہیں ہوگا۔ میرا شادی کے بعد بدلنے کا ڈر نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی بات کہ میری بیوی کا ڈر نہیں ہوگا۔ آخری بات پر میں نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی۔ چلیں باہر چلیں اب، وہ میری حالت سے گھبرا کر بولی تھی۔ ارے نہیں بھائی، ابھی تو تمہیں منانا ہے، تمہیں چپ کرانا ہے اور چاند رات کی مبارکباد بھی تو لینی ہے۔ میں نے معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے اس کے بیڈ پر لیٹ کر کہا، او ہیلو، آپ زیادہ پھیلے نہیں، میں تایا ابو سے آپ کی شکایت کر دوں گی کہ علی یار بھاڑ میں جھونکو اس بھائی کو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میں تڑپ کر اٹھا تھا۔ سارا موڈ میرا خراب کر دیا ہے۔ اگر میں ملک کا صدر ہوتا تو یہ اعلان ضرور کرا دیتا کہ آئندہ کوئی کزن اپنی کسی کزن کو بھائی کہنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اور مجھے غصے میں دیکھ کر نویرہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور دروازے سے فوراً باہر نکل گئی۔ اس کی چاہ کی ہر ڈانٹ پیتا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا میں بھی دروازے کی جانب بڑھا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہ کھلکھلاتی ہی آواز میں بولی، چاند رات مبارک ہو علی بھا۔ شرارت سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور ساتھ ہی وہ تیزی سے واپس بھاگ گئی۔ ہاں واقعی آج کی چاند رات بہت مبارک ہے، میں نے مسکرا کر اپنے آپ سے کہا۔ تھینک یو اللہ، تھینک یو سو مچ۔